دیکھو باپ بیٹے کو محبت کرتا ہے تو اس کی محبت شفقت کا ایک عجیب رنگ ہوتی ہے. بیوی اور شوہر کی محبت کا رنگ اور ہوتا ہے. استاد اور شاگرد کی جو محبت ہے اس سے انتقال علم ہوتا ہے. ڈاکٹر عبد القدیر خان ڈی چوک میں بیٹھ جاتا، ہر آنے جانے والے کا ماتھا چومتا، کہتا میں پاکستان سے محبت کر رہا ہوں، پاکستانیوں سے محبت کر رہا ہوں. لیکن اس نے اس طرح کی محبت نہیں کی، ایٹم بم بنا کے دیا. تو اب ڈاکٹر عبد القدیر ایٹمی سائنسدان ہے، اس کی محبت کیا ہوگی کہ ہمیں ناقابل تسخیر بنانا. استاد کی محبت کیا ہوگی؟ جوہر قابل بنانا. باپ کی محبت کیا ہوگی؟ مادی ضروریات کی تکمیل کرنا اور تربیت کرنا. ہر محبت کا ایک رنگ ہوتا ہے، ہر محبت کی ایک کیفیت ہوتی ہے. مختلف شخصیات کی محبت مختلف ہوتی ہے، پھر اللہ کی بندے سے محبت کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر. سنیے پھر تو علماء نے کہا وہ محبت اللہ تعالی الی عبدہ ایصال الخیر لہ والتکریم. اللہ کی محبت بندے سے یہ ہے اس کی جھولی میں خیر ڈالنا. مجھے بتاؤ ہماری جو حکومت اگر ہم سے محبت کرے تو وہ محبت یہ ہوگی کہ آگے ہمارا ماتھا چوم کے چلی جائے، ہمیں داد دے کے چلی جائے، ہماری تعریف کر کے چلی جائے. ہمیں یہ نہیں چاہیے، یہ تو ہمارا باپ بھی کرتا ہے. حکومت سے ہمیں کیا محبت چاہیے؟ حکومت ہماری جان کی حفاظت کو یقینی بنائے، ہمارے لیے مواقع پیدا کرے آگے بڑھنے کے، ہماری مادی ضروریات کی تکمیل کے لیے اسباب مہیا کرے. یہ ہے حکومت کی ہمارے ساتھ محبت ہے. ماں اور باپ دونوں کی محبت میں بھی فرق ہوتا ہے. تو پھر اللہ کی جو محبت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت یہ ہے کہ وہ بندے کی جھولی میں خیر ڈالتا ہے، اس کو توفیقات خیر نصیب فرماتا ہے. اللہ اکبر. اس کے لیے رحمتوں کے در کشادہ کرتا ہے. تو یار جب اللہ کی محبت کا یہ رنگ ہے تو پھر آپ کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ رسول اللہ کی محبت کیا ہے. اللہ اکبر. تو رسول اللہ کی محبت گناہ گاروں کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے جانا. محبت کے کئی روپ ہے، کوئی ایک روپ ہو تو بتائیں، ایک رنگ ہو تو اس کو بیان کریں. حضور کی محبت کے اتنے رنگ ہیں. مبتلائے درد ہو کوئی عذر روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. اللہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں مبتلا ہونا اس نبی پر گراں گزرتا ہے. نبی بے تاب ہو جاتے ہیں، نبی بے چین ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ کی محبت بندوں سے کیا ہے کہ وہ بندوں کے لیے رحمت کے، ایصال خیر کے اور اس کی عزت افزائی کے دروازے کو کشادہ فرمائے. تو فرمائے دو کلمے جو ہیں وہ اللہ کو، رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں، چونکہ تھوڑے عمل پر زیادہ ثواب ہے. تو اس لیے یہاں رحمان لایا گیا کہ دیکھو اتنے عمل سے اتنا بڑا ثواب، یہ رحمان کی ہی شان ہو سکتی ہے. حضور فرمایا ایک بندہ صبح سے لے کر ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک کی رات دیا جاتا ہے. ایک ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو بھی ایک کی رات دیا جاتا ہے. اور ایک عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس سے بھی کم وقت، اس کو 2 کی رات دیے جاتے ہیں. تو میں پہلی مثال عیسائیوں کی ہے، دوسری یہودیوں کی ہے، تیسری میری امت کی ہے. اللہ اکبر. کہ وقت تھوڑا ہے لیکن اجر جو ہے وہ 2 عطا کیا گیا. یہودیوں نے کہا کہ ہمارے لیے اتنا تھوڑا، کہا تمہیں تو پورا ہی ملا ہے، یہ تو اللہ نے ہمیں زیادہ دیا ہے. تو یہاں پہ رحمانی بنتا ہے. خفیفتان علی اللسان، اور زبان کے اوپر وہ بہت خفیف ہے. اس نے اجر اتنا زیادہ رکھا لیکن اس اجر کے لیے جو کلمات بولنے ہیں وہ بھی مشکل نہیں رکھے، ان کے اندر وہ الفاظ شدت نہیں رکھے، حروف رخوت رکھے ہیں، نرمی والے، آسانی والے. چونکہ زبان ہی نہ تھکے تمہاری، بولتے رہو، اس کی تسبیح پڑھتے رہو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جب پڑھو گے تمہاری زبان کے اوپر کوئی سکل آئے گا ہی نہیں ہے. زبان کے اوپر جو کتنے خفیف ہیں، کوئی بوجھ نہیں لگتا ایسے ہی زبان سے. ثقیلتان فی المیزان. اللہ اکبر. میزان پر وہ ثقیل ہیں. اور وہ لفظ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ اکبر. اب سبحان اللہ و بحمدہ، تو سبحان کیا ہے؟ یہ تنزیہ ہے. ہر نقص، کمزوری، عیب کو اللہ تعالیٰ سے دور کیا جائے، یہ ہے اس کی شان. اور اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ، اس میں اس کی حمد کے ساتھ جو اس کے کمالات جمال ہیں اس کو ان کے ساتھ جوڑا جائے.
یعنی وہ چیزیں جو نقص بن سکتی ہیں ان سے دور کرنا یہ تنزیہ ہے. اور پھر یہاں حمد میں انہی چیزوں کو جو چیزیں اللہ کی شان کے لائق ہیں ان کو اللہ کے ساتھ منسوب کرنا، یہ تحمید کا رنگ ہے. اور فرشتوں نے بھی کہا تھا نحن نسبح بحمدک، ہم تیری تسبیح تیری حمد کے ساتھ بولتے ہیں. اور حمد اور تسبیح یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں دونوں. تو اللہ جل شانہ سے ان صفات کی نفی کر دی گئی جو سلبیاں ہیں، کوئی کمزوری، کوئی کجی، ہر سو سے جس کو عیب کہا جا سکتا ہے اس کی اللہ سے نفی کر دی گئی. اگر تنزیہ کی گئی ہے سبحان سے تو پھر تحمید کے ساتھ اس کے حسن کو بھی بیان کیا گیا. تو اس لیے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ وہ کلمات ہیں جن کلمات کی تلاوت کے ساتھ اللہ کی رحمت ہم سب کا مقسوم